أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمانوں میں اللہ کے سوا اور بھی کوئی خدا ہوتا، اور بھی کئی خدا ہوتے تو لفسدتا، یہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ زمین آسمان کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے ہمیشہ سے جو چل رہا ہے، آج تک اس کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آیا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمین و آسمانوں کا نظام چلانے والی ایک ہستی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا، آج گرمی دینی ہے جی، آج سردی دینی ہے، آج بارش دینی ہے، آج دھوپ دینی ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کو ذلت دینی ہے جی، تو یہ جھگڑا ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے جی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے اوپر دلائل دیں گے، اپنی طاقت اور پاور کو ظاہر فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات، بے شک آسمان، والارض اور زمین، کانتا رتقا ففتقناہما، تھے یہ دونوں پہلے ملے ہوئے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا کیا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ جو مشرک تھے نا جی، کافر، وہ بھی اللہ کو اپنا خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، مشکل کشا بھی مانتے تھے، اپنی دکھوں دردوں کا ساتھی بھی ان کو مانتے تھے جی۔ 20ویں پارے کا پہلا رکوع، اس میں اللہ فرماتے ہیں جب ان مشرکوں سے، کافروں سے جب پوچھا جاتا نا بتاؤ کون ہے زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا، تو یہ مشرک بھی کہتے تھے صرف اللہ ہے جی۔ زمین بنجر ہو جائے تو اس کو آباد کرنے والا کون ہے، تو لیقولن اللہ، کہتے تھے اللہ ہے جی۔ جب بارشیں بند ہو جائیں تو بارشیں برسانے والا کون ہے، تو کہتے تھے اللہ ہے جی۔ جب مشکلوں میں پھنس جاتے تھے، سمندروں کے اندر پھنس جاتے تھے، تو پھر اس وقت پکارتے تھے، اس وقت جو مشکل کو دور کرتا تھا تو کون تھا جی، اللہ۔ یعنی کہ وہ بھی مانتے تھے یہ جو ہمیں اعضاء ملے، یہ جسم ملا ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ کھیتی باڑی، خوشی غم، دکھ سکھ، بیوی بچے دینے والی ذات کس کی ہے جی، اللہ کی ہے۔ لیکن وہ پھر بھی مشرک تھے، کیوں؟ وہ اس لیے اللہ کو سب کچھ مانتے تھے، لیکن جو زمین کے اوپر باز رہتے تھے نا جی، ان کو بھی اپنا خدا مانتے تھے۔ جو بیت اللہ کے باہر 360 رکھے ہوئے تھے نا، بہت پتھروں کے بنے ہوئے، ان کو بھی اپنا مشکل کشا، حاجت روا مانا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اوپر تو اللہ ہے، کرنے والا سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے تھوڑے تھوڑے اختیار ان کو بھی دیے ہوئے ہیں، یہ بھی خوشیاں دیتے ہیں، یہ بھی غم دیتے ہیں، یہ بھی دکھ سکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان پہلے ملے جلے تھے جی، آپس میں فٹ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا کیا۔ مفسرین اس کی کئی تفسیریں کرتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ کرتے ہیں زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو جدا کر دیا جی، آسمانوں کو اوپر لے گیا، زمین کو نیچے بچھا دیا۔ دوسری تفسیر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان پہلے رلے ملے تھے، بالکل کوئی اس کے درمیان میں پھوٹ نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے آسمان کے اندر پھوٹیں ڈالی، وہاں سے پانی برسنے لگا، بارش برسنے لگی۔ زمین کے اندر اللہ نے پھوٹیں ڈالی، وہاں سے سبزہ نکلنے لگ گیا، یہ سبزیاں، یہ اناج جو آپ کھاتے ہو جی، جو ہم کھاتے ہیں، وہاں سے ملنے لگ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے کیا تھے جی، آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا۔ اور وجعلنا، پھر اتنا بھی بس نہیں کیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، پھر ہم نے کر دیا ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا جی۔ پانی، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے جو زندگی بخشی ہے اس کا دار و مدار پانی پر ہے جی، ہوا پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پانی کے ذریعے ہم نے ان کو آباد کیا۔ زمینیں بنجر ہیں،
ویران ہو گئی ہیں تو اس پانی کے ذریعے اللہ آباد کرتے ہیں جی. فصلیں اڑنے لگ گئی ہیں، اللہ کیا کرتا ہے جی؟ اس پانی کے ذریعے آباد کرتا ہے. جتنی بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے تو پانی کے ذریعے ہوتی ہے. افلا یؤمنون، اور کیا تم اب بھی ایمان نہیں رکھتے ہو؟ زمینوں آسمانوں کا بنانے والا، پھر ہر چیز کو پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو تمہیں پھر اس اللہ پر یقین نہیں ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، بنایا ہم نے زمین کے اندر رواسیا پہاڑ، ان تمید بہم، یہ کہ نہ ہلے زمین ان کے ذریعے جی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی، جب اللہ نے زمین بنائی نا جی تو یہ زمین دوڑ رہی تھی جی، ہل رہی تھی. تو اللہ نے اس کو ساکت کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے جی. اور سب سے پہلے جو پہاڑ اللہ نے بنایا نا جی، جبل قبیس، جس کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ لوگوں آ جاؤ اللہ کے گھر کو جی. جس کے پاس اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ بندہ اللہ کے گھر کو آئے. آج بھی جو بندہ جاتا ہے نا جی لبیک اللہم لبیک، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو صدا ہے اس صدا کے اوپر جاتا ہے جی. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر پہاڑ رکھے تاکہ یہ زمین نہ ہلے جی. ٹھیک ہے، اگر یہ زمین ایسے ہی ہلتی رہتی نا جی تو نہ کوئی بندہ اس کے اوپر مکان بنا سکتا، نہ کوئی بندہ چل سکتا جی. آج تھوڑی سی ہلتی ہے نا جی، ہم چپل کپڑے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جی، زلزلے آتے ہیں جی. تو اگر وہ ہلنے والی ہوتی تو ہواؤں کے ذریعے بندہ یہاں سے وہاں گرتا، بارش زیادہ ہوتی تو بندہ سلپ ہوتا تو کہاں سے کہاں چلا جاتا. تو اللہ رب العزت نے زمین کو ساکت کیا، اس کے درمیان میں اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ رکھے جی. آپ دیکھو جی کتنے بڑے پہاڑ ہیں جی، ان کے اندر سے سرنگیں جاتی ہیں جی، کیا کئی کام ہوتے ہیں جی، گاڑیاں چلتی ہیں، ریلیں چلتی ہیں، یہاں تک کہ پانی ان کے اندر سے بہتا ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ ہیں. فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اور ہم نے بنایا اس زمین کے اندر فِجَاجًا سُبُلًا، کشادہ راستے جی. کشادہ راستوں کی بندے کو قدر وہاں پر آتی ہے نا جی جہاں پہ بندہ پھنس جاتا ہے جی. جہاں پر بندے کو کسی خوشی میں جانا ہو، تنگ گلی کے اندر پھنس جائے نا جی، پھر بندے کو کہتا ہے افسوس کاش کی کھلا راستہ ہوتا. کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا نا جی تو بندہ تنگ گلیوں میں پھنستا ہے، جنازے بھی نہیں پہنچ سکتا جی. آپ نے دیکھا نا جی، یہ جن کی گلیاں چھوٹی ہیں نا یہ آپ لوگوں کا اپنا قصور ہے جی. جو پہلے گلی میں بندہ رہتا ہے نا جی اس کا حق بنتا ہے وہ کو راستہ تھوڑا چھوڑ دے جی. اب ظاہر بات ہے جی پیچھے آنے والا بندہ تھوڑا وہ چھوڑے، کرتے کرتے اس نے گلی کھلی ہو جائے گی. اب بندہ ہے نا جی بیمار ہو جاتا ہے، باپ ہے بیٹا ہے جو بھی ہے، وہ اس کی چرپائی بھی باہر نہیں نکلتی. پھر بندے کو خیال آتا ہے کہ بھائی واہ، یہ قدرت کا جو کرشمہ ہے نا، یہ اللہ نے زمین بچھائی ہے اور کھلی سے کھلی بچھائی ہے نا، تب بندے کو قدر آتی ہے کہ کھلا راستہ کیا چیز ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھلے راستے زمین کے اندر بنائے ہیں لعلہم یہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، جو کام کر سکتے ہو، جس جگہ پہ آپ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو. کھلے راستے اللہ نے آپ کو بنا کر دیے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور بنایا ہے ہم نے آسمانوں کو سقفا محفوظہ، مضبوط محفوظ چھت جی. آج دیکھو یہ ہماری مسجد ہے جی، چھوٹی سی چھت ہے جی، تو دیکھو نیچے کتنی دیواریں لگی ہوئی ہیں، کتنے ستون ہیں. اللہ رب العزت نے آسمان بنائے بغیر دیواروں کے جی، بغیر ستونوں کے جی، نہ کوئی مٹیریل لگا ہے نہ سریا لگا ہے. اور یہ چھت بنانے کے لیے ہمیں کتنی مزدوروں کی مستریوں کی ضرورت پڑتی ہے، کتنی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، ہمیں سریا سیمنٹ بجری کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ رب العزت نے بغیر سریا سیمنٹ مٹیریل کے اس آسمان کو کھڑا کیا. فرمایا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان آیات کے آج سے اعراض کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہو جی، بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہے جی، زمین ہے جی، اللہ رب العزت نے پہاڑ کے ذریعے روک کر رکھی ہوئی ہے. تمہاری ضروریات اللہ اس زمین کے اندر سے پوری کرتا ہے. اور کیا تم ان آیات کو، ان نشانیوں کو بھی دیکھ کر نہیں مانتے ہو؟ صرف اللہ ہی ذات ہے. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے راتوں کو، وَالنَّهَارَ دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج کو اور چاند کو. اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمینوں کو بھی پیدا کیا. پھر اللہ رب العزت نے انسان کے رہنے کا انتظام بھی فرمایا. رات بنائی تاکہ سکون حاصل کرے جی، دن کی تھکاوٹ کو ختم کر کے رات کو سوئے، اور سونے کے بعد صبح کو جب جاگے تو جسم کے اندر چستی ہو تاکہ کل کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے. اور دن بنایا، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا، اپنی معیشت کو جمع کرنا ہے جی، اپنی معیشت کمانی ہے، کام کاج کرنا ہے، خود بھی کھانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلانا ہے. شمس والقمر، ہم نے سورج کو بھی بنایا، چاند کو بھی بنایا. آج دیکھو
عقل سے خالی لوگ کوئی ایسے بھی ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں درختوں کی پوجا، کوئی ایسے ہیں گائے کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے عقل چھین لی ہے نا جی، جس نے ان کو بنایا اس کی پوجا نہیں کرتے، زمین کو بنانے والے کی پوجا نہیں کرتے، گائے کو بنانے والے کی پوجا نہیں کرتے جی۔ پھر اسی طرح چاند سورج ستارے ہیں جی، اب دیکھیں کتنا بہترین اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلن فی فلکن، ہر ایک اپنے دائرہ کار کے اندر یسبحون، وہ تیرتا ہے جی۔ کبھی سنا ہے آپ نے اللہ کی یہ جو بنائی ہوئی قدرت کے کرشمے ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، وہ ستارے بھی ہیں جو چلتے ہیں جی، وہ ستارے سیارے بھی ہیں جو ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا جی کہ ان کی آپس میں ٹکر ہوئی ہو، یا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے راستہ بدلا ہو؟ ہم دن کو آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں جی، اگلے بندے کو بھی دی ہوتی ہیں، پھر بھی ہمارے موٹر سائیکل ٹچ ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے جی آج سورج کی چاند کے ساتھ ٹکر ہوگی، چاند کی سورج کے ساتھ ٹکر ہوگی، اس کے راستے میں آ گیا؟ یہ ہوتا ہے جی، یہ سائنسدانوں کا ایک ہے خیر، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے راستوں کے اندر، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے کرشموں کے اندر کبھی بگاڑ نہیں آیا جی، وہ ذات اتنی حکیم ذات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے کفار کی ایک حسرت کا جواب دیا جی۔ کافروں کو جب اللہ کا پاک پیغمبر سناتا نا، ظالموں بدبختوں، یہ 360 بتوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کے نام کے بکرے چھترے دیتے ہو، جس رب نے ان کو پیدا کیا تم اس کی پوجا پاٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس رب نے زمین و آسمانوں کو بنایا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے معبودوں کو پیدا کیا، تم اس کی پوجا پاٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں نا جی اس پیغمبر سے تھکا تنگ ہو گئے جی، یہ ہر وقت ہمیں اللہ اللہ کرتا ہے جی، کہتا ہے سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ ہر ایک کی مشکل کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ کیسے ہوگی جی، اس سے ہماری جان کیسے چھٹے گی؟ تو پھر وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ اس سے ہماری جان چھڑا، اس کو موت دے دیجیے، الیاذ باللہ۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، او ظالمو تم میرے پیغمبر کے مرنے کے لیے دعائیں کرتے ہو تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے۔ فرمایا ہم نے کسی انسان کو ایسا نہیں بنایا میرا پاک پیغمبر کہ وہ ہمیشہ سے رہنے والا ہو۔ آپ آئے ہو، آپ سے پہلے بھی لوگ آئے، کئی امتیں آئیں، کئی لوگ آئے، کئی پیغمبر آئے، اپنا وقت پورا کیا، دنیا سے چلے گئے، آپ بھی جاؤ گے۔ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، پس اگر آپ کو موت آ گئی نا جی تو ہمیشہ رہنے والے یہ بھی نہیں ہوں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ اس پیغمبر سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ فوت ہو جائے، تو کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ تم بھی ہرگز زندہ نہیں رہو گے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو لوگوں، ہر نفس نے، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جی، کسی نے بھی بچنا نہیں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، اور ہم آزمائیں گے تم کو بالشر، تکلیف کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے مصیبتوں کے ساتھ۔ بندہ بیمار ہو گیا جی، بخار ہو گیا جی، بندے کو مصیبت لائق ہوگی، اس میں اللہ دیکھتا ہے آیا یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے کہ لوگوں کے آگے فریاد کرتا ہے۔ بیوی بچے بیمار ہو گئے، بندہ پریشان ہو گیا، مال و دولت اللہ نے کم دی تو بندہ پریشان ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے تو بندہ پریشان ہو گیا۔ اللہ آزماتا ہے، اس مصیبت کے اندر یہ بندہ میرے پاس آتا ہے کسی غیر کے پاس جاتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں والخیر، اور کبھی بھلائی سے بھی تمہیں آزماؤں گا جی، تمہیں بے تحاشا اولاد دوں گا جی، تمہیں بے تحاشا مال دوں گا۔ آیا یہ مال لے کر، یہ اولاد لے کر تم میرے پاس آتے ہو، یا یہ کہ زمین کے اندر فساد کرتے ہو؟ فتنتاً، یہ آزمائشیں ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ یہ یاد رکھنا، ہم تمہیں صحت دے کر بھی آزمائیں گے، بیماری دے کر بھی آزمائیں گے، تمہیں مال و دولت دے کر بھی آزمائیں گے، اور تم سے چھین اور لے کر بھی آزمائیں گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، میرا پاک پیغمبر جب دیکھتے ہیں آپ کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں بناتے آپ کو، إِلَّا هُزُوًا، مگر ٹھٹا مذاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راستوں سے جاتے نا، وہ جو بدماش تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تانے مارا کرتے تھے، یہ وہ ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے تم، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسا کہتا ہے، ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، صرف اس کا خدا سب کچھ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ جی۔ تو فرمایا احاذ الذی، کیسے کہتے؟ احاذ الذی، کیا یہ وہ شخص ہے، یذکر آلہتکم، جو تمہارے الہوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ حالانکہ حضور نے تو کبھی گالی نہیں دی جی، حضور یہ کہتے یہ تمہارے پتھروں کے بنے ہوئے خدا نا، یہ چھوٹے خدا، یہ درمیانہ خدا، بڑا خدا، 10 روپے والا خدا، 20 روپے والا خدا، یہ تمہارا مرا ہوا خدا، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کرنے والی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے جی؟
الحی القیوم جو ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے۔ تو وہ ظالم کہتے یہ وہ بندہ ہے جی جو کیا کرتا ہے؟ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ فرمایا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ سب کچھ پتہ تھا جی۔ آج ہمیں بھی پتہ ہے جی، ہمیں پیدا کس نے کیا جی؟ اللہ نے کیا ہے جی۔ پھر ہمیں زندگی میں آ کرنا جی اللہ کے علاوہ پھر اوروں کے پاس جاتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اللہ اس کی تمام ضروریات وہاں پہ پوری کرتا ہے، اس کی سانس کا انتظام کرتا ہے، اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ جیسے ہی بچہ باہر آتا ہے کہتے ہیں فلانی دی نظر لائق کیا ہے جو فلانے بزرگوں کو کھڑو تو فلانے استاد جی کو کھڑو، دم کرے تویز کرے یہ کرے وہ۔ جو رب پیٹ کے اندر حفاظت کر سکتے ہیں وہ رب باہر نہیں کر سکتا جی، وہ رب باہر بھی کرتا ہے۔ لیکن جس بندے کا عقیدہ غلط ہو جائے، جس بندے کی مت ماری جائے نا، پھر اللہ سے یقین اٹھ جائے نا، پھر وہ ایک در پہ نہیں، پھر وہ در در پہ جاتا ہے نا، پھر اللہ اس بندے کو کبھی اپنے در پہ نہیں بلاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اوپر ایمان رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔